أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عالم الغیب فلا یظہرہ علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ یہ آیت جو گزشتہ کئی جمعہ میں دہراتا آیا ہوں، آج بھی اسی پر ایک اور رنگ میں بات کروں گا۔ اس میں پہلا لفظ علم اور دوسرا لفظ غیب استعمال ہوا ہے۔ علم حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں، ایک وہ جو ہم محنت سے، غور و فکر سے، تحقیقات سے، مشاہدہ سے حاصل کرتے ہیں، تجربات سے حاصل کرتے ہیں، اور ایک وہ علم ہے جو الہام کے ذریعے سے ملتا ہے۔ جہاں تک اس اکتسابی علم کا تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن جو کہ الہامی علم ہے ہمیں بار بار تلقین کرتا ہے کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، اس میں فکر کرنے والوں کے لیے بڑے نشانات ہیں، اس میں سوچنے والوں کے لیے بڑے نشانات ہیں۔ تم بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سوئے ہوئے کائنات کی تخلیق کے بارے میں غور کیا کرو، ہر پہلو پر لیٹے ہوئے اس بارے میں غور کرتے رہا کرو۔ یہ قرآن کریم میں بہت دفعہ ہمیں یہ میسیج ملے گا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر یہ غیب کا کلام اترا، انہوں نے بھی یہ تلقین کی کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ علم اور حکمت کی بات مومن کی کھوئی ہوئی اونٹنی ہے، کھوئی ہوئی میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اسے لے لے۔ ایسی واضح تعلیم ہمیں دی گئی ہے، مگر جو ہمیں غیب کا الہامی علم دیا گیا ہے، اس کو ہم نے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے اور اس کو فوقیت دینی ہے۔ یہ اس وجہ سے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور ایک مثال سے واضح بھی کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہم ماضی میں بھی جو ہمارے مسلمانوں کے مفکرین تھے، انہوں نے یونانی فلسفہ سے متاثر ہو کر قرآن کریم کی
الہامی علم کو اس فلسفہ کی تابع دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور آج بھی کیونکہ یورپ اور امریکہ جو جدید تحقیقات ہو رہی ہیں یہ قومیں کر رہی ہیں، اور جو کوئی نئی تحقیقات ہوتی ہے تو ہمارے مسلمان علماء جن کی میں کئی دفعہ تقاریر اور یہ خطبات سنتا ہوں، تو اپنے اسلامی نظریے کو جدید تحقیق کے تابع رکھ کر اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اس کی صداقت کے دلائل دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت ایک اہم موضوع ہے، اور اس لیے میں اس کو آج ایک خاص رنگ سے بیان کرتا ہوں۔ مثلا میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ زندگی کیا ہے۔ اگر آپ اس کی جو اقتصادی علم کے تحت تعریف کی گئی ہے وہ ہے کہ ہر وہ چیز جو گرو کرتی ہے، جو ریپروڈیوس کرتی ہے، سانس لیتی ہے، آکسیڈیشن ہوتی ہے اس میں، یہ چیز زندہ کہلاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اقتصادی علم نے ایک تعریف بنائی، اور اس میں انہوں نے اس کی 3 حالتیں انسانی زندگی، حیوانی زندگی اور نباتات کی زندگی بیان کی۔ ہم جب قرآن کی روشنی میں زندگی کی تعریف ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بالکل ہی ایک نئی تعریف ہمیں ملتی ہے جو اقتصادی تعلیم میں نہیں کبھی بیان کی گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہی ہے وہ زندہ ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ قرآنی تعلیم کے مطابق ہر وہ چیز جو اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہی ہے وہ زندہ ہے۔ اب اس کو میں قرآنی تعلیم میں ہی مزید واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اقتصادی تعریف کے مطابق ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو مردہ ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ اب یہاں سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری راہ میں مارے جائیں، یعنی جو اللہ تعالی کی خاطر اپنی افعال، اپنے اعمال رکھیں تو وہ زندہ ہیں، یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے۔ اس سے ہم کچھ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری طرف بالکل الٹ مضمون ہے، وہ جو اقتصادی تعریف کے مطابق جن کو زندہ کہا جاتا ہے قرآن کریم ان کو مردہ قرار دیتا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس نبی کی بات سنو لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے۔
یعنی انسان ایسے افعال انجام دے رہا ہوتا ہے جو اس کی تخلیق کا مقصد نہیں ہوتے اور ایک شخص اللہ سے علم پا کر یہ کہتا ہے کہ یہ افعال کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے، ہماری زندگی کا مقصد یہ افعال کرنا ہے، تو وہ غیب کے علم سے جو روشنی ملتی ہے وہ زندگی بخش ہے۔ چلتے پھرتے بظاہر دنیاوی تعریف کے مطابق زندہ لوگ، قرآن ان کو مردہ قرار دیتا ہے اور ان کی زندگی کے سامان پیدا کرتا ہے، اور یہ چیز جگہ جگہ قرآن کریم نے بیان کی ہے، اور اس غیب کی خبر کو جو الہامی خبر ہوتی ہے اس کو بارش سے مثال دے کر قرآن نے بیان کیا ہے۔ جس طرح بارش ہوتی ہے بادلوں سے تو وہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، ہریالی پھوٹتی ہے، تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ الہامی بارش کرتا ہے تو وہ زندگی بخش ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس قرآنی تعلیم سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی تعریف یہی ہے کہ تخلیق وہ افعال انجام دے جس کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا ہے۔ ضمناً اس میں دو باتیں اور بھی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہم تیرا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا دیکھتے ہیں، یعنی جو تو خواہش رکھتا ہے کہ قوم زندہ ہو جائے، وہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تسمعوا من ہوا فی القبور، تو ان کو نہیں سنا سکتا جو قبروں میں دبے پڑے ہیں۔ اور یہی بات ہم 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی یہ چیز اس چیز کی خبر دے رہا ہے کہ اے مرزا غلام احمد قادیانی، تیرے ہاتھ سے مردے زندہ نہیں ہونے، بلکہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اس زمانے میں یہ واقعہ ہونا ہے۔ وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں تا کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مردوں کے زندہ ہونے کا ایک عالمگیر نشان ذکی غلام کے زمانہ میں ہونا ہے۔ اس کی اصل حقیقت خدا تعالیٰ جانتا ہے کیسے ہونا ہے، کیا ہونا ہے، وہ جب ظاہر کرے گا وقوع پذیر ہو جائے گی تو نصف النہار کی طرح سامنے آ جائے گی۔ اب یہاں پر میں ایک اور ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو چلہ کشی کے دوران خبر دی گئی تھی وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، یہ خبر بھی ایک رنگ میں اس طرح ہے کہ زندگی کی وہ 3 حالتیں جو ہم اقتصادی علم میں جانتے ہیں ان کو 4 کر دے گا۔
اور چوتھی حالت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز، کیونکہ وہ تخلیق کے مقصد کو پورا کر رہی ہے، قرآن کریم کہتا ہے یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کچھ کر رہی ہے جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے، تو وہ کیونکہ مقصد پورا کر رہی ہے اس لیے یہ بھی زندگی کی ایک حالت ہے، اگرچہ ان تین حالتوں سے مختلف ہے۔ تو اس طریقے سے بھی اس رنگ میں بھی وہ پیش گوئی اس پوری ہوتی ہے، کیونکہ آپ پڑھنے والے ورچو از گاڈ میں اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں ذکی غلام نے یہ لکھا ہوا ہے کہ زندگی کی 4 حالتیں ہیں، تو تفصیل وہاں سے مل سکتی ہے۔ اب میں نے جو آغاز کیا تھا کہ ہمیں قرآنی تعریفات کی روح سے چیزوں کو دیکھنا ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ یورپین فلسفہ یا جو تعریفات بنی ہیں یہ آپ کی ہیں، ہمارا ایک سورس آف نالج ہے، وہ ہے قرآن، اس کی روح سے ہم زندگی کی 4 حالتیں دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم غیب کی تعلیم کی روح سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہی جو آیت ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، عالم الغیب فلا یظہرہ علی غیبہ احدا، میں نے اس کی کئی مثالیں دی کہ ماضی کے وہ واقعات، وہ غیب کی خبریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، اور آئندہ آنے والے وقت میں وہ خبریں پوری ہوئیں اور کچھ ہونا باقی ہیں، تو وہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان یا ثبوت دیتی ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا، اور یہ بھی عالمگیر سطح پر ہم جانتے ہیں کہ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور ان کے جانے کے بعد اس قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، یعنی شرک کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت موسیٰ ایک خدا کا پیغام لے کر آئے تھے، ایک خالق ہے، لیکن قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ دنیا میں آئے، وہ بھی ایک خدا کا پیغام لے کر آئے، لیکن قوم شرک کرنا شروع کر گئی، ان کے بعد تثلیث بن گئی، خدا کا بیٹا بنا لیا گیا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مرزا صاحب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس زمانے کا مسیح ہوں، دعویٰ کیا، تو ان کی قوم نے بھی وہی کام کیا جو پہلے لوگوں نے کیا تھا، کہ ایک بچھڑے خلافت کو اپنا بنا لیا، ایک رنگ میں معبود، کہ خلافت کے بغیر گویا اللہ تعالیٰ کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے ان کو پتہ، وہ کہتے ہیں کہ تثلیث کے بغیر خدا تعالیٰ کا کوئی وجود ہی نہیں، بچھڑے کے بغیر خدا تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ خلافت کا وجود دراصل وہی شرک پرستی ہے جو ماضی میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ جب ابتدا میں مجھے جمبا صاحب کے دعوے کا علم ہوا تو میں نے اس کو دیکھا اور
مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ بات بالکل درست ہے، تو میں اپنی جماعت کے امیر، اور وہاں جب میں ان کے پاس گیا، صدر انصار اللہ اور دوسرے جماعت کے بڑے بڑے عہدیداران بیٹھے تھے، مرکزی عہدیداران، میں نے سوال کیا کہ اس وقت دنیا میں 3 افراد نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جماعت کا موقف اس بارے میں کیا ہے؟ تو اب دیکھیں وہ شرک کی جو حالت ہے کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ صدر انصار اللہ صاحب کھڑے ہوئے بڑے جوش میں کہتے ہیں، عبد القدیر صاحب، اگر خدا بھی آسمان سے اتر کر میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ خلافت جھوٹی ہے، تو میں کہوں گا کہ اے خدا تو جھوٹا ہے۔ یہ ہے شرک۔ اچھا، یہ بات یہی ختم نہیں ہوئی، تھوڑی دیر بعد مربی صاحب آ گئے، وہ بیٹھ گئے، تو انہوں نے صورتحال کا جائزہ لے لیا۔ تو میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیں، یہ صدر انصار اللہ صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا ہے، آپ بتائیں آپ اس بارے میں کیا موقف رکھتی ہیں؟ کہنے لگے کہ آب آمد تیمم برخاست، جب خلافت آ جاتی ہے تو مجدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں نے کہا یہ آپ کا بیان ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ آپ کیا ہے اور مجدد کیا ہے، یا آپ کون ہے اور مجدد کون ہے؟ تو میرے اس جواب پر ان کے ایک چہرے پہ غصے اور وہ تمام تاثرات میں دیکھ سکتا تھا۔ تو وہ بات اس وجہ سے نہیں آگے چلی کہ وہ اذان ہو گئی اور پھر نماز پڑھنے کے لیے سب اندر چلے گئے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شرک ہے مخفی رنگ کا، جو اس زمانے کے عیسیٰ کے جانے کے بعد قوم میں پیدا ہو گیا، اور اسی چیز سے نجات دینے کے لیے یہ مردہ پرستی ہے، وہ جو زندگی کی علامت میں نے بتائی تھی کہ خدا تعالیٰ کی خاطر افعال ہونے چاہیے، یہاں پر افعال ہیں خلیفہ کی خوشنودی کی خاطر۔ تو اس لیے اس پیش گوئی میں یہ خبر تھی، وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں۔ تو یہ وہ ضرورت تھی اس زمانہ میں کہ وہ سچائیاں، وہ حقیقتیں جن کو یہ جماعت بھلا چکی ہے، ان کو سامنے رکھا جائے اور ان کو زندگی کی طرف بلایا جائے۔ انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے آئندہ اگر موقع ملا تو بعض اور علمی جو دنیاوی علم کی تحقیقات ہیں اس کا، اور قرآن کی تعلیم کا جہاں جہاں تضاد ہے وہ سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ عالم الغیب فلا یظہرہ علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، کہ رسول کو غیب کی خبریں دی جاتی ہیں اور وہ غیب کی خبریں اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوتی ہیں اور اس کی صداقت کا ثبوت مہیا کرتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر